اسٹرکٹلی جو ایک موقف تھا PDM کا اس کے ساتھ کھڑے رہے. اس کے لیے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا. اور اب آپ کا کیا سوال ہے نیکسٹ؟ نیب نے واپس لے لیا، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں بلانا ابھی آپ کو، تو کیا ہوا؟ نیب کیوں ڈر گئی ہے؟ کرونا کہہ رہے ڈیو ٹو کرونا کی وجہ سے، اور آپ کل کو ایک سیکنڈ کرونا کی وجہ سے اگر انہوں نے یہ ملتوی کی ہے تو پھر تو ان کو آج وہ جو سلیکٹڈ کرونا میں مبتلا ہونے کے باوجود آج ایک میٹنگ کر رہا تھا اور SOPs کی خلاف ورزی انہوں نے پوری قوم کے سامنے کی اور اس پہ ڈھٹائی یہ کہ اس کی تصویر بھی نشر کر دی، تو سب سے پہلے تو وہاں کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون کا اطلاق آپ اپوزیشن پہ کریں اور جو براجمان ہے اس وقت اقتدار کی کرسیوں پر قابض ہیں ان کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے قانون کو وائلیٹ کرنے کی اور دے گیٹ اوے ود اٹ. یہ تو مناسب نہیں ہے نا. اگر کرونا میں پکڑنا ہے تو آج سلیکٹڈ اعظم کو پکڑنا چاہیے. باقی جہاں تک نیب کی بات ہے تو میں آپ کو یہ پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ میں اب نیب کے لیے نرم آسامی یا آسان شکار نہیں بنوں گی. جتنا ظلم نیب نے کرنا تھا، جتنی وکٹمائزیشن نیب کے تھرو ہماری ہونی تھی، جتنی انتقام نیب نے لینا تھا وہ ہو چکا. اور ظلم کی ایک حد ہوتی ہے. ظلم آپ نے سنا ہوگا وہ محاورہ کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو اب ظلم کے مٹنے کے دن آ گئے ہیں اور ہم سے زیادہ قانون کی پاسداری یہ جانتے ہوئے بھی کہ نیب جو ہے وہ ایک جس کو پاکستان کی جو کورٹس ہیں، عدلیہ ہے، وہ بھی اس چیز کو بار بار ہائی لائٹ کر چکی ہیں، بلکہ اس پہ اپنے فیصلوں کے ذریعے مہر ثبت کر چکی ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے جو عمران خان کے کہنے پر چلتا ہے اور عمران خان کی مدد کے لیے آتا ہے جب عمران خان کو مدد درکار ہوتی ہے. اگر اس کے کسی اپوننٹ کو چپ کرانا ہو یا اس کو سیاسی میدان میں اگر وہ مقابلہ نہ کر سکے تو اس کے حریف کو سیاسی میدان سے اٹھا کر 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈالنا ہو تو وہ نیب کو تب استعمال کیا جاتا ہے. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چہرہ نیب کا داغدار ہوتا ہے، لیکن نیب کے پیچھے جو اصل چہرہ ہے وہ عمران خان کا اور اس کی جعلی حکومت کا ہے. تو بات یہ ہے کہ قانون کی ہم نے پاسداری کی، چاہے وہ انتقامی تھا اور ان کو ہم نے پوری طرح ایکسپوز کیا، لیکن وہ دور اب گزر چکا. عوام نے وہ دور بھی دیکھا، ہماری قانون کی پاسداری بھی دیکھی، قانون کے آگے جس طرح سے ہم نے پیش ہو کر ان کو ایکسپوز کیا وہ بھی دیکھا. لیکن اب عوام یہ سب کھیل کو سمجھ چکی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جس طرح عوام نے میرا ساتھ دیا، میرے لیے آواز بلند کی، دشمنوں کو اور انتقامی کارروائیاں کرنے والوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے عوام کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام سپورٹرز کی، ووٹ بینک کی، PDM کی تمام جماعتوں کی، خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ بطور صدر PDM انہوں نے تمام جماعتوں کو نہ صرف یہ کہ وہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ شامل ہوئی ساتھ مولانا فضل الرحمان کے حکم پر، بلکہ باقی تمام جماعتیں بھی میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئیں. تو میں تمام جماعتوں کے جتنے بھی میرے جو کالیگز ہیں ان میں جو ان کے لیڈران شامل ہیں، جو صبح نیب میں میرے ساتھ جنہوں نے جانا تھا اظہار یکجہتی کے لیے، سالیڈیرٹی کے لیے، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور نیب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا انتقام کا دور اب گزر گیا، تمہارے چہرے لوگوں نے پہچان لیے. تم جتنی مرضی پریس ریلیزز ایشو کرو کہ تم اس کو سیاسی ادارہ نہ سمجھا جائے، پوری دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم سیاسی ادارہ ہو، تم ایک انتقامی ادارہ ہو. اور جب جب تمہارا مالک عمران خان مشکل میں آتا ہے تم اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہو اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اب یہ سب ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے، لوگوں میں شعور آ گیا، لوگ کھڑے ہو گئے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جس بھی کیس کے اندر مجھے بلایا گیا
اس میں 50 دن تقریباً 50 دن 46 47 یا 48 ڈیز میں نیب میں رہ کر 48 ڈیز 40 یہ کیونکہ میرے وکیل بھی تھے 48 ڈیز مجھے تم نے نیب میں رکھا اور وہاں تم نے کیا میرے ساتھ سلوک کیا تمہارے ڈی جی نیب نے میں وہ اور باقی لوگوں نے وہ میں کسی اور وقت کے لیے وہ ڈیٹیلز کو اپنے دل میں رکھوں گی اور عوام کے سامنے ضرور لاؤں گی تاکہ تمہارا اصل بھیانک چہرہ قوم کے سامنے آ سکے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان 50 دنوں میں 48 ڈیز میں جب تم نے مریم نواز شریف کو نیب میں رکھا تم نے کیا ایسا پوچھا اور کیا 1.5 سال بعد تمہیں اچانک ضرورت پیش آ گئی کہ وہی کیس کو تم نے دوبارہ کھولا جبکہ میرے ایسٹس بھی وہی ہیں, میرے اوپر الزامات بھی کوئی نہیں ہیں اور تمہاری انویسٹیگیشن میں بھی کوئی نیا موڑ نہیں آیا. تو اچانک 26 مارچ کو جب لانگ مارچ فکس تھا اس میں اچانک تمہیں مریم نواز کو نوٹس دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ضرورت یہی پیش آئی کہ آپ نے خود کہا ہم سیاسی نہیں ہیں لیکن آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں جو میری ضمانت کی کینسلیشن کی پٹیشن کی اس میں آپ نے یہ واضح طور پہ لکھا کہ مریم نواز کے جو وہ اپنی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. تو کیا میں یہ کہنے میں پوری قوم کے سامنے حق بجانب نہیں ہوں کہ اگر تمہارے الزامات میں رتی برابر بھی کوئی سچائی ہوتی یا کوئی دم خم ہوتا تو تم مجھ پر الزام لگاتے, تم مجھ پر یہ سیاسی الزام نہ لگاتے کہ آپ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں. بھئی اداروں کے خلاف بیان بازی کا چوکیدار نیب کو کس نے بنایا؟ آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, سب سے بڑی وائلیشن تو آئین اور قانون کی آپ تب کر رہے ہیں جب اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر آپ کھیلتے ہیں اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کا ری ایکشن نہیں آئے گا. یہ بالکل غلط ہے. میں ایک دفعہ پھر یہ بتا دینا چاہتی ہوں نیب کو بھی اور اس کے پیچھے جو ایک کردار ہے جس کا نام عمران خان ہے اس کو بھی یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو نیب کا تھریٹ ہے نا اب اس کو مریم نواز شریف پہ اور نواز شریف پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون پر استعمال مت کرنا کیونکہ نہ نواز شریف نہ مریم نواز نہ پاکستان مسلم لیگ نون تمہاری نیب سے ڈرتی ہے, نہ وہ تمہاری جیلوں سے ڈرتی ہے, نہ وہ تمہارے انتقام سے ڈرتی ہے. ہم نے سر اٹھا کر الحمدللہ تکلیفیں برداشت کر کے تمہارے انتقام کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عوام کی نظر میں سرخرو کیا. اب حساب کی باری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام نیب سے اور نیب کی انتقامی کارروائیوں سے ان آٹا چوروں سے, بجلی چوروں سے, چینی چوروں سے, ووٹ چوروں سے حساب لے گی اور ضرور لے گی انشاءاللہ. یہ بتا دیجیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری اور آپ ساری پی ڈی ایم جماعتیں تنقید کرتی ہیں حکومت سلیکٹڈ کی حکومت ہے, سلیکٹڈ نے منتخب کیا, جبکہ گزشتہ دنوں بلاول نے بتایا کہ لاہور کا ایک گھرانہ ہے جسے سلیکٹ کیا جاتا رہا اور آپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ ایک سلیکشن نہیں کی جا رہی ہے, نئے بندے کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے. کائنڈلی آپ بتا دیں کہ وہ کون سی جماعت ہے پی ڈی ایم کی, وہ کون سا کردار ہے جس کو سلیکشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. نیکسٹ کویسچن پلیز. میڈم یہ بتائیے گا کہ ڈسکا آج ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈسکا کا جو الیکشن تھا 10 اپریل کا وہ ملتوی کر دیا ہے. ابھی تک ایک ہی سلیکٹڈ ہے, ابھی تک ایک ہی سلیکٹڈ ہے, اس کا نام ہے عمران خان. ڈسکا کا 10 اپریل کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے ملتوی کر دیا الیکشن کے حوالے سے, اس کو کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, نہیں ایک منٹ, وہ فیصلہ ابھی وہ کیس میرا خیال ہے ابھی چل رہا ہے, لیکن جو اس میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کو ڈیلے ہونے پہ خوشیاں وہ لوگ منا رہے ہیں جو عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں, جن کی اتنی بری کارکردگی ہے کہ جب وہ عوام میں جائیں گے تو وہ ان کو ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے ان کو ڈسکا کے الیکشن میں فائرنگ کرنی پڑی, جانیں لینی پڑی, پولنگ سٹیشنز کے دروازے بند رکھنے پڑے, تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑا, اور جب اس سے بھی کام نہ بنا, جب پھر بھی ہار گئے تو جو پولنگ سٹاف ہے ای سی پی کا, پریزائڈنگ آفیسرز, انہی کو اٹھا کے بھاگنا پڑ گیا. تو سلیکٹڈ تو سلیکٹ ہوتا ہے اور اس کو سلیکٹ ہونے کی عادت ہے. جہاں جہاں ووٹ کی بات آئے گی, عوام کے ووٹ کی بات آئے گی, تو وہاں سلیکٹڈ بھاگے گا. اور آج ہم ان کو بھاگتا ہوا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں
کہ ان کو الیکشن میں عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر وہ یہ بندوق چلائیں اور سپریم کورٹ سے ہی ان کو کوئی ریلیف مل جائے اور ان کو عوام میں نہ جانا پڑے اور یہ فیصلہ وہ سپریم کورٹ سے ہی لے لیں. لیکن دیکھیں پوری دنیا کے سامنے وہ ثبوت اس دن آئے. پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پورا ڈسکا جو ہے وہ انہوں نے میدان جنگ بنائے رکھا اور کس طرح انہوں نے خوف و ہراس کا ماحول بنائے رکھا, ووٹرز کو سکیئر کیا اور ساتھ ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ تھیلے اٹھا کے بھاگے, یہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے بھاگے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اور ظاہر ہے جب ووٹ نہیں ملیں گے تو پھر اداروں کی طرف دیکھنا پڑے گا. لیکن میں ان ووٹ چوروں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ قومی ادارے ہیں, یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. یہ تمہاری ووٹ چوری میں تمہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. ہمت ہے تو اب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا میدان میں آ کے مقابلہ کرو. میدان سے اگر تم بھاگتے ہو تو تم نہ صرف ووٹ چور ہو بلکہ بگوڑے بھی ہو, جو کہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے. مریم صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ فیصلہ برا لگا ہے کہ کرونا کی وجہ سے آپ کو نہیں بلا رہے ہیں؟ آپ نے حفاظتی ضمانت بھی کروا رکھی تھی, آپ کو کرونا نہیں, مجھے دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی جب مجھے بلایا اور میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا نیب نے, نیب کی پریمیسز سے میرے آپ لوگوں نے خود آپ کے مریم کیمراز نواز میں اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سلیکٹڈ کو سلیکٹ ہونے کی عادت ہے, نیب کے لیے اب آسان ہدف نہیں بنوں گی.